الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ محترم سامعین سامعات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج اس سیشن کے اندر ہم ایک انتہائی اہم ترین عبادت توکل کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں، اور اسی طرح توکل کے جو منافی امور ہیں ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے گا، انسان جو بھی عبادات کرتا ہے یہ عبادات دو طرح کی ہیں۔ ایک عبادات وہ ہیں جو ظاہری عبادات ہیں، جسمانی عبادات ہیں، جن کے اندر ظاہری عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صدقہ و خیرات، حتیٰ کہ تعلیم و تربیت وغیرہ، جہاد، ساری عبادات آتی ہیں۔ اور دوسری عبادات کی قسم ہے باطنی عبادات، وہ عبادات جو ظاہری نہیں ہیں، جنہیں قلبی عبادات بھی کہا جاتا ہے، جنہیں بعض کتب کے اندر اعمال القلوب بھی کہا جاتا ہے، دل کے اعمال جو دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہ جو ہمارا موضوع ہے توکل، اس کا تعلق بھی قلبی عبادات سے ہے، اعمال القلوب میں سے ہے، دلوں کے اعمال میں سے ہے۔ کیونکہ دیکھیں، کون اللہ پر کتنا توکل کرتا ہے وہ مجھے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، ہمیں دوسروں کی نمازیں دکھائی دیتی ہیں، ان کے روزہ یا صدقات وغیرہ دکھائی دے سکتے ہیں، حج عمرہ دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کتنی محبت ہے دل میں، یہ دل کی عبادت ہے۔ اللہ پر کتنا توکل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے لیے کتنا اخلاص ہے، اللہ کا کتنا خوف ہے، تقوی، یہ تمام قلبی عبادات ہیں۔ تو یہ جس عبادت کے بارے میں ہم جاننے جا رہے ہیں، توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، اور وہ کون سے امور ہیں جو اس توکل کو کم کر دیتے ہیں یا توکل کے اگینسٹ جاتے ہیں، توکل کی نفی کرنے والے ہیں، اس سیشن کے اندر ہم جانیں گے۔ اور خاص کر ان اعمال کے اندر بھی، یا ان کاموں کے اندر بھی، ان چیزوں کے اندر بھی جو نحوست پکڑنا ہے اور بدشگونی لینا ہے، برا گمان رکھنا ہے، اس کے کتنے برے اثرات ہیں معاشرے پر، عقیدے پر، اور حقوق اللہ کے اندر، حقوق العباد کے اندر۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے ہم اس سیشن کے اندر یہ جانیں گے۔ تو دیکھیے، جب بھی آپ کسی موضوع کو سیکھنا چاہتے ہیں تو علمی انداز یہ ہے کہ آپ پہلے اس کی تعریف کو سیکھتے ہیں۔ اگر ہم توکل کا لفظ دیکھیں تو اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، اس کے حروف اصلیہ ہیں، وہ واو کاف لام ہیں، واو کاف لام۔ اور یہ کس کو کہتے ہیں؟ اعتمادک علی غیرک، آپ کا کسی اور پر اعتماد کرنا، یہ کہلاتا ہے واو کاف لام، وکلا۔ اسی سے توکلا یا توکلو، باب کیا ہے جی؟ توکلا یا توکلو۔ آپ نے ہمارے کورسز کے اندر جو باب پڑھا ہوگا، تدبرا یا تدبرو، یہ اس کے وزن پر ہے، تدبر کے وزن پر جو مصدر ہے۔ تو اسی طرح توکل کا لفظ بھی کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اب اگر ہم اس کی تعریف جاننا چاہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو علماء کرام نے کہا کہ الثقۃ بما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے اس پر یقین رکھنا، والیأس عما فی ایدی الناس، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہو جانا، اس سے بے رغبت ہونا، اور اللہ پر یقین رکھنا، یہ توکل کہلاتا ہے۔ بعض نے اس کی بڑی پیاری تعریف کی کہ توکل اصل میں ایک قلبی عمل ہے، دل کا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے توکل کرنے والا ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جو خیالات ہیں یا جو شخصیات ہیں، باتیں ہیں، وہ اس کے دل سے نکل جاتی ہیں، راجین الاعانہ، اللہ کی مدد کا طلبگار ہوتے ہوئے، وہ مستعیذا من الخیب والعوائق، اور ہر طرح کی رکاوٹ اور نقصان سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے وہ اللہ کی طرف یکسو ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے متوکل۔ تو دیکھیں، تعریف کی روشنی کے اندر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم متوکلین میں سے ہیں یا نہیں، وہ متوکلین جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اب ہم اگر توکل کے مفہوم کو جاننا چاہیں تو یاد رکھیے گا، قطعاً توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے۔
جس طرح کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یا یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے، کوئی سبب اختیار نہیں کرنا، اور یہ توکل کے لائق نہیں. یہ توکل نہیں ہے. اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے. اگر آپ نے توکل جاننا ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے صحابی کو توکل سکھایا تھا. ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارسلوا ناقتی واتوکلوا، کیا میں اپنی سواری کو آزاد چھوڑ دوں اور میں اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، یہ اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں ہے. اعقلها وتوکل، ہاں پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اسباب اختیار کیجئے اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیجئے. اس کو کہتے ہیں بھروسہ، توکل، اللہ پر اعتماد. اب ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ توکل کا عقیدہ توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، 4 چیزیں میں نے ذکر کی. کون کون سی؟ عقیدہ توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو ہمیں قرآن مجید کی آیات ہی دیکھنی پڑیں گی. سب سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ دل کی عبادت ہے، تو یہ ڈائریکٹ توحید کے اندر شامل ہے. جس طرح اللہ کی محبت ہے یہ توحید کہلاتی ہے. ایک اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی ہو کہ ویسے کسی کی محبت نہ ہو. اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ایسا ہو کہ ویسے کسی کا ڈر نہ ہو. اللہ کا تقوی ہمارے دلوں میں ویسا ہو، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں میں ایسی ہو جیسے کسی کی نہ ہو. تو بالکل اسی طرح جیسے اللہ پر بھروسہ، توکل ہمارے دلوں کے اندر ہو، ویسے کسی دوسرے سبب پر بھروسہ اور توکل ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو. تو توحید کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ جو توحید کا اعلیٰ ترین مقام ہے نا وہ توکل کہلاتا ہے. توحید کا اعلیٰ ترین مقام، جس مقام کے اندر آپ دنیاوی یا دینی جتنی بھی اسباب ہیں، آپ کی توجہ ان اسباب کی طرف نہیں ہوتی. آپ اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن آپ کی توجہ ایک اللہ کی طرف ہوتی ہے. آپ ایک اللہ کی طرف جڑ جاتے ہیں، یکسو ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف آپ کا میلان ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو توکل کہتے ہیں. عقیدہ توحید کا اعلیٰ ترین درجہ. اگر ہم جاننا چاہیں اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے تو ہمیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23 دیکھنی پڑے گی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر تم سب بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے. اگر تم ایمان والے ہو تو ایک اللہ پر تم بھروسہ رکھو، ایک اللہ پر تم توکل رکھو. تو یہاں پر دیکھیے نا، توکل کی شرط مقرر کر دی اور وہ ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو اللہ پر توکل کرو. تو مفہوم مخالف کہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تمہارا توکل بھی اللہ پر نہیں ہوگا. اللہ اکبر، یہ اس کا ایمان سے تعلق ہے. اب ہم اگر جاننا چاہیں کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہا تھا کہ وقال موسیٰ یا قومی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگوں ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم فرما بردار ہو، اللہ کے اسلام لا چکے ہو، اگر تم دین اسلام کی فرما برداری کے اندر داخل ہو چکے تو پھر ایک اللہ پر توکل کرو، ایک اللہ پر بھروسہ رکھو. سورۃ یونس کی آیت نمبر 84 ہے یہ. اب دیکھیے توکل کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں اور آپ کتنی عبادات ادا کرتے ہیں. سورۃ ہود کی آیت نمبر 123 اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، ایک اللہ کی عبادت کیجئے اور اسی اللہ پر توکل رکھیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. جو آپ کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے، آپ کے رب کے علم کے اندر ہے. امام رازی رحمہ اللہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ایک بڑی قیمتی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم آیت کے اندر دیکھیں نا تو 2 عبادات ذکر ہوئیں. ایک فَاعْبُدْهُ، اللہ کی عبادت کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اللہ پر توکل کریں. تو انہوں نے کہا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے نا، اس راستے کی ابتدا اللہ کی عبودیت میں آ جانا، اللہ کی بندگی میں آ جانا، اس سے ہوتی ہے، اور اس راستے کی جو انتہا ہے وہ توکل ہے. اللہ اکبر، کتنی قیمتی بات. اللہ کی طرف جانے والے راستے کی ابتدا عبودیت، اللہ کی بندگی میں آنے سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا توکل سے ہوتی ہے. اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آیت کریمہ میں ان کی ترتیب کو
ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ انسان کے توکل پر، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس میں اضافہ کیسا ہوگا، تو یاد رکھیے گا اللہ پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا اللہ پر بھروسہ اور توکل مضبوط ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 کے اندر کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں۔ کب؟ جب مومن وہ ہیں، اب آیت کریمہ کے سلیس ترجمے پر غور کیجئے، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، آیات کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں مومن۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے گا جتنا اللہ پر ایمان زیادہ ہوگا، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دل ڈر جائیں گے، دلوں کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور تقوی بھی اسی کو کہتے ہیں نا، مطلب دل کے اندر اللہ کا خیال آنا اور انسان گناہوں سے دور ہو جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی ایک کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت ہے، اور جب ان پر آیات تلاوت ہوتی ہے ان کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے، تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا جتنا ایمان بڑھے گا اللہ پر بھروسہ توکل اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا جو طریقہ ہے توکل کو زیادہ کرنے کا، اللہ پر بھروسے کو زیادہ کرنے کا، وہ ہے تقدیر پر پختہ ایمان، پختہ ایمان ہو تقدیر پر۔ اللہ رب العزت فرمائے ان تصیبہم حسنۃ یقولوا ہذہ من عند اللہ، اگر انہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے پاس سے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل کہہ دیجئے کل من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں کوئی اچھائی پہنچی یا برائی پہنچی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں جب انسان کا عقیدہ تقدیر پر مضبوط ہوگا نا، آپ جب کہتے ہیں نا ایمان کے 6 ارکان ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، تو چھٹا رکن کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر پر میں ایمان لایا۔ اچھی بری تقدیر کا مطلب میرے ساتھ کچھ اچھا ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، برا ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انسان کا عقیدہ تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا تو پھر اللہ پر بھروسہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ تیری طرف سے ہے، اور اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیری خیر کے علاوہ تو کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم اگر یہ جاننا چاہیں نا انتہائی اختصار کے ساتھ، تاکہ جو ہمارا اصل موضوع ہے نحوست پکڑنا یا بدشگونی لینا مختلف اعمال، مختلف چیزوں سے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو اس کی عام صورتیں ہو چکی ہیں، جو بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان پر بھی بعض اوقات ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو توکل کے انتہائی اگینسٹ ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ توکل کے اندر جو ہمارا آخری ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ توکل کے دنیاوی اور اخروی فوائد کون سے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت۔ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ پر توکل کیا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بولے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا اگر ہم اس کا فائدہ جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ انسان ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 160 اللہ نے فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرنا چاہے تو پھر کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ دیکھو مدد بھی اللہ کی طرف سے ہے اور رسوائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی طرف سے ہی مدد آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذلت و رسوائی سے نجات بھی انسان توکل کی مضبوطی سے حاصل کر سکتا ہے۔ انسان شیطان کے بہکاوے سے
پناہ میں آ جاتا ہے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 10 اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، وہ شیطان انہیں کچھ بھی نقصان دینے والا نہیں ہے، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ دیکھا آپ نے بار بار توکل توکل، مطلب ہمیں اندازہ نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی کتنی مرتبہ توکل کی آیات گزر جاتی ہیں۔ یہ کتنا اہم ترین عمل ہے، عقیدہ توحید کی بنیاد ہے۔ بعض نے کہا اعظم درجات التوحید التوکل، توحید کہ جو اعلیٰ، سب سے اعلیٰ اور اعظم درجہ ہے نا، وہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، توکل ہے۔ پریشانیوں سے نجات۔ سورۃ الکہف کے اندر جب اصحاب کہف نے غار کے اندر پناہ لی تو اللہ سے دعا کیا کریں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا کر، اور اے اللہ ہمارے معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی عطا کر۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کئی سال تک ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی اس غار کے اندر، تو انہوں نے اللہ رب العزت پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ سے دعائیں مانگی، اسباب بھی اختیار کیے، دین کو بچایا، قوم کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، افراد کو چھوڑا، اور جا کر ایک غار کے اندر پناہ لی اپنے دین کو بچاتے ہوئے، اسباب اختیار کیے، اللہ رب العزت نے ان کے دین کو بچا لیا۔ تو توکل کے اندر پریشانیوں سے نجات بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک لمبی نیند سلا دیا، پریشانیوں سے نجات، غموں سے نجات۔ آپ دیکھیے نا، کوئی آپ کی جان لینا چاہتا ہے اور آپ اپنا گھر بار، اہل و عیال، کنبہ، قبیلہ، وطن چھوڑ کر کہیں بھاگ کر گئے ہیں، اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ میرا مال، میرے رشتہ دار، میرا وطن، میری برادری کیا بنے گا؟ کیسے واپس آؤں گا؟ اللہ نے ان کو توکل کرنے کے بدلے میں اللہ نے ان کو نجات دے دی پریشانیوں سے، غموں سے۔ یہ دنیا کے فائدے تھے۔ اگر ہم آخرت کے فائدے جاننا چاہیں تو اس کے اندر آگ سے بچاؤ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو نجات دینا یہ ہم پر حق ہے۔ تو پتہ چلا ایمان کا ایک درجہ توکل ہے، توکل کرنے والوں کو اللہ نجات دے گا، قیامت کے دن جنت میں ان کے لیے داخلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 59، کیا بدلہ ہے ان کے لیے؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ غُرَفًا، ہم انہیں ایسے بالا خانوں میں ٹھہرائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان بالا خانوں میں۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر دیکھو کتنا اچھا ہے۔ الذین صبروا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں بالا خانوں میں ٹھہرایا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، آگ سے بچاؤ، جنت میں داخلہ، یہ توکل کے فوائد ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع تھا جس کے اندر ہم نے توکل کی تعریف کو جانا، اس کے مفہوم کو جانا، عقیدہ توحید کا اس سے کیا تعلق ہے اس کو جانا، توکل کیسے زیادہ ہوتا ہے اس کو جانا، اور اس کے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا فوائد ہیں، الحمدللہ ہم نے اس کو جانا۔ جی تو الحمدللہ جو پہلے موضوع کو مکمل کرنے کے بعد ہمارا دوسرا موضوع ہے، یہ ہے نحوست اور بدشگونی کے بارے میں، کہ شریعت اسلامیہ کے اندر نحوست اور بدشگونی کی کیا حقیقت ہے۔ عربی زبان کے اندر اگر دیکھا جائے تو بدشگونی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اطیرہ۔ کیا لفظ ہے جی؟ اطیرہ، طا یا را گولتا، اطیرہ۔ اطیرہ کہتے ہیں برا تفاعل لینا یا پھر پرندوں کے ذریعے نحوست لینا۔ عرب جو تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ عرب جب کوئی کام کرنے لگتے تو ایک پرندے کو اڑایا کرتے، اگر وہ پرندہ دائیں جانب جاتا تو کہتے آپ یہ کام کر لیں، یہ کام باعث برکت ہوگا، اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب چلا جاتا تو کہا کرتے تھے کہ اب یہ کام نہیں کرنا، اس کے اندر نقصان ہو جائے گا یا یہ کام پورا نہیں ہو سکے گا۔ سفر کرنے سے پہلے پرندہ اڑاتے، شادیوں سے پہلے، دیگر تقاریب سے پہلے وہ اس طرح کی شعدہ بازیاں کر کے وہ اس کام کرنے سے رک جایا کرتے تھے، یا پھر اس پرندے کی وجہ سے وہ کام کر لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے عربی زبان کے اندر چونکہ طیر پرندے کو کہتے ہیں،
اور یہ جو پرندے والی وہ پریکٹس کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے پھر اس عمل کا مطلب کسی چیز کے ذریعے نحوست لینا اور کسی چیز کے ذریعے کوئی کام کرنے سے رک جانا، اس کو کیا کہا جانے لگا؟ اس کو الطیرہ کہا جانے لگا، جس کا ہم اردو میں ٹرانسلیشن بدشگونی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ اگرچہ پرندوں کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یا عرب معاشرے کے اندر اس وقت پرندوں کے علاوہ دیگر بھی جن چیزوں کے اندر یا جن چیزوں کے ساتھ نحوست لی جائے گی وہ ساری اس طیارہ کے اندر آئیں گی۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ طیارہ چونکہ طیر ان سے ہے، پرندے سے ہے، تو صرف پرندوں کے ذریعے نحوست نہیں، اس کے علاوہ جتنے کام جن کی طرف آنے والی سلائیڈز میں اشارہ آ رہا ہے، جتنے کاموں کے ذریعے نحوست لی جاتی ہے وہ سب طیارہ کے زمرے میں آئیں گے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک تو یہ پرندوں کے ذریعے نحوست لی جاتی تھی، دوسرا یہ ہوتا تھا کہ الو کے ذریعے، اگر الو وغیرہ کسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا، کسی کے گھر آ کر بیٹھ جاتا، تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، اب میرے ساتھ کوئی بہت برا ہونے والا ہے، تو وہ الو کے ذریعے جس طرح آپ کو پتہ ہے ہماری اردو زبان کے اندر بھی بعض اوقات ویرانی اور کسی چیز کا اجڑ جانا اور ان چیزوں پہ الو کا بولنا، یا چونکہ اس علاقے میں الو آیا کرتا تھا یا بولا کرتا تھا تو اس علاقے پر یہ ہو گیا اور ایسے ہو گیا، نعوذ باللہ، اس جانور کو منحوس سمجھنا یا اس کے رات کے ٹائم کسی جگہ پائے جانے کو منحوس سمجھنا، یہ بالکل اسی ضمن کے اندر آتا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ اسی طرح عرب ایسے کرتے تھے کہ اگر کسی کام کا ارادہ کیا اور پھر آگے دیکھا کوئی شخص مر گیا یا کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی بھی ایسی چیز انہوں نے دیکھی، تو وہ فوراً سے اس اپنے کام سے پیچھے آ رہے، مطلب وہ اس چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھا کرتے تھے کہ یہ ایک بری چیز ہے، منحوس چیز سمجھا کرتے تھے اور اپنے کام سے رک جایا کرتے تھے۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ جو بدشگونی لینا ہے، چیزوں کو منحوس سمجھنا ہے، جن کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نحوست نہیں رکھی، اللہ نے ان کے اندر کوئی بدشگونی نہیں رکھی، یہ اس کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا کیا نقصانات ہیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کے ذریعے بدعقیدتی پھیلتی ہے، لوگوں کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ یہ حقیر قسم کے اور انتہائی کمزور قسم کے اسباب ہیں، کوئی جانور ہے، کوئی پرندہ ہے، یا کوئی بھی ایسا ظاہری سبب ہے، تو ایسے اسباب سے ان کا دل زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور اللہ سے ان کا دل بے رغبت ہو جاتا ہے، تو اس عمل کے ذریعے بدعقیدتی پھیلتی ہے۔ اللہ کے حقوق بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ کے حقوق کیسے متاثر ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں، توکل کا توحید کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، اور یہ بدشگونی لینا یہ توحید کے منافی ہے۔ علماء کرام نے جو توحید اور عقیدے کی کتابیں لکھی، ان میں انہوں نے بدشگونی لینا اور نحوست لینا یا کسی چیز کو ایسا سبب سمجھنا جس کو اللہ نے سبب قرار نہیں دیا، انہوں نے عقیدے کی کتب میں یہ والے ٹاپکس کو ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، توحید کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے حقوق میں یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کی توحید متاثر ہوتی ہے، انسان کا ایمان متاثر ہوتا ہے، انسان کا اسلام متاثر ہوتا ہے، اور اللہ پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، یہ ساری وہ چیزیں ہیں اللہ کے حقوق میں سے جو اس قبیح عمل بدشگونی لینا یا نحوست لینا اس کے ساتھ متاثر ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا کس طرح سے پامالی ہوتی ہے، تو دیکھیں، دوسروں کے بارے میں برا گمان، چونکہ یہ صبح میں نے اس کی شکل دیکھی تھی تو اب میرا دن ایسے گزرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، دوسروں کے بارے میں برا گمان، نفرت، حسد، بغض، کینہ، دوسروں کے بارے میں شک کرنا، اور پھر اس کا نتیجہ قطع تعلقی، کہ یہ جو فلاں رشتہ دار ہمارے گھر آتے ہیں نا، ان کے آنے سے، یہ جب بھی آتے ہیں نا، یہ بری خبر آتی ہے ان کے آنے سے۔ بتائیے، خاندانوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں یا نعوذ باللہ؟ اس سے پہلے بھی یہ آئے تھے تو گھر میں بیماری آ گئی تھی، اب یہ آئے تو پھر گھر میں بیماری آ گئی، حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ داروں کا یا کسی کے آنے جانے سے بیماری کا کیا تعلق ہے؟ تو اس سے انسان کے آپس کے رشتے بھی متاثر ہوتے ہیں، تک کہ قطع تعلقی تک بات اور نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو
توکل کے منافی ایک تو چیز آپ نے یہ پڑھی، کہانت ہے، نحوست لینے والا ہے، آنے والی سلائیڈ کے اندر ہم مزید اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسری جو چیز توکل کو انتہائی متاثر کرنے والی ہے نا، وہ ہے کسی کاہن اور نجومی کے پاس جانا اور اس سے پوچھنا، سوال کرنا۔ اس کے پاس جانا بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن جا کر اس سے سوال کرنا، استفسار کرنا، یہ بھی کیا ہے جی؟ یہ بھی کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ نجومی کہتے کس کو ہیں، نجومی ہوتا کون ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نجومی عراف کا لفظ بھی عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاہن کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جو کہ ایسے امور کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کچھ شیطانی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، شیطانی طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے، جو غیبی امور ہے جن کی خبر اور کسی کو نہیں ہو سکتی، مستقبل کی باتیں ہیں یا کوئی چھپی باتیں ہیں جو انسان کو یا اس کے اللہ کے علاوہ کسی تیسرے کو نہیں پتہ، بعض شیطانی طریقوں کے ذریعے سے، تو یہ شخص کاہن یا نجومی کہلائے گا۔ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ جا کر ان سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ کا یہ نام ہے، آپ کہتے ہیں اسے میرا نام کیسے پتا؟ پھر آپ کو بتاتے ہیں اچھا یہ گزشتہ رات آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کام تو میرے یا اللہ کے علاوہ کسی تیسرے کو نہیں پتا۔ اچھا پچھلے ہفتے بھی آپ نے یہ والا کام کیا تھا، پچھلے مہینے یہ ایسے واقعہ ہوا تھا آپ کے ساتھ۔ آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ شاید اس بندے کے پاس بڑا کامل قسم کا علم موجود ہے کہ جس نے مجھے ایسی باتیں بتا دی جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یاد رکھیے گا اس کے پاس کوئی کامل علم نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس تو شیطانی علم ہے، اس کے پاس رحمانی علم، اللہ کی طرف سے کوئی علم نہیں ہے بلکہ شیطانی علم ہے۔ اس نے جادو کا سہارا لے کر، جنات کا سہارا لے کر، خبیث قسم کی مخلوق کا سہارا لے کر اس نے آپ کی وہ باتیں کسی طرح سے معلوم کیں اور پھر وہ آپ کے سامنے بتا رہے ہیں اور اپنے علم کی ڈھاس کو آپ پر بٹھا رہے ہیں، حالانکہ یہ علم نہیں ہے، یہ تو شیطانیت ہے۔ اس کو کاہن اور نجومی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ پیغام کے ساتھ کفر کر دیا، اس نے اس کا انکار کر دیا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جو کسی عراف کے پاس آیا، نجومی کے پاس آیا اور اس نے صرف اس سے سوال کیا، یہاں تصدیق کا تذکرہ نہیں ہے، تصدیق کی پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کا کفر ہوا، یہاں پر صرف سوال ہے۔ وہ اس کے پاس آیا اور آ کر اس نے اس سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، 40 دنوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ بھی سن لیجئے گا کہ نماز قبول کیے جانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ 40 دن کے لیے نمازیں پڑھنا چھوڑ دے گا، وہ نمازیں پڑھے گا، لیکن جو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ ہے وہ اس کو نہیں ملے گا اس گناہ پر وعید کی وجہ سے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں اگر اس نے توبہ استغفار کر لیا تو پھر اللہ رب العزت قبول کرے گا اس کے گناہوں کو، اور اگر وہ نمازیں نہیں پڑھے گا نا، کہ قبول تو ہونی نہیں ہے، اگر وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا تو پھر اسے نماز کو چھوڑنے کا گناہ بھی ملے گا، یعنی وہ نمازیں ہر حال میں پڑھے گا، اور یہ اس کی وعید ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے کسی چیز سے بدشگونی کو لیا یا اس کے لیے بدشگونی کو لیا گیا، یا پھر اس نے کسی سے کہانت، یا پھر اس نے خود سے کہانت کی یا کسی سے کہانت کروائی اپنے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا لیس علی ملتنا، وہ ہماری ملت پر نہیں ہے، بعض نے کہا لیس علی طریقتنا، بعض نے کہا لیس علی دیننا، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری ملت پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات انسان کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے درست نہیں ہے، یہ نحوست کا باعث ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی کام کرنے سے رک جاتا ہے، یا پھر اس نے کسی پرندے کو دیکھا، یا ہمارے معاشرے میں وہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ گئی وہ فوراً بندہ واپس پلٹ آتا ہے کہ اب میرا دن برا گزرے گا، میں گھر کے اندر دن گزارتا ہوں، میں سفر نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، آپ نے فرمایا جس کو بدشگونی نے کسی بھی کام سے واپس لوٹا دیا تو گویا اس نے شرک کیا، گویا اس نے شرک کیا۔ اگر کسی کو بدشگونی نے
برے گمان کے لینے نے، نحوست کے لینے نے اگر کسی کو کسی کام سے روک دیا، وہ کام کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ذہن میں خیال آیا، بدشگونی لی اور وہ کام کرنے سے رک گیا، فرمایا اس نے ایسے ہی ہے جیسے اس نے شرک کیا۔ کیسے شرک کیا؟ دیکھیں، کیونکہ جو بھی اس کائنات کے اندر معاملہ وقوع پذیر ہوتا ہے وہ ایک اللہ کے حکم سے ہے۔ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ کوئی تر ہے، کوئی خشک پتا بھی درخت سے گرنا چاہتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کسی ایسی چیز کو سبب جانا اپنے ساتھ کچھ برا ہونے کا جس کو اللہ نے سبب قرار نہیں دیا، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوا، کیونکہ جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کے حکم سے ہونا تھا۔ تو اب اس نے اللہ کے حکم کے بغیر کسی ایسے کمزور چیز کو واسطہ سمجھ لیا کہ یہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے کا ذریعہ بنے گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ وعید سنی تو فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما کفارۃ ذالک، ذرا یہ بھی بتائیے کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایسا کہنا چاہیے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی بھی نحوست نہیں ہے مگر جو بھی پریشانی آتی ہے وہ تیری طرف سے ہے، ولا خیر الا خیرک، کوئی بھی خیر نہیں ہے مگر جو خیر ہے وہ تیری طرف سے ہے، ولا الہ غیرک، اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو آپ کو چند جدید صورتیں دکھائی دیں گی، چند جدید صورتیں کس چیز کی؟ یہ جدید صورتیں ہیں جی کہانت کی، کہانت کی، کسی کاہن نجومی کے پاس جانا۔ یعنی قدیم دور میں ایسے ہوتا تھا کہ کوئی جادوگر ہوا کرتے تھے ہر علاقے میں یا ہر معاشرے کے اندر، لوگ ان کے پاس جا کر غیبی امور کے بارے میں جانا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، پھر اس پر یقین کر لیا کرتے تھے۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس کا رد کیا کہ یہ چیز انسان کے عقیدے سے ٹکراتی ہے۔ جدید دور کے اندر ہم اگر اس کی صورتیں دیکھنا چاہیں نا تو ایک صورت اس کی ہے جو آگے مستقل ٹاپک بھی آ رہا ہے، سٹارز کے ذریعے، جس طرح وہ ہمارے پرانے کچھ رسالوں میں آیا کرتا تھا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق آپ کا ایک سٹار ہے، آپ کا ایک ستارہ ہے، اور اگر آپ کی جو اس ہفتے میں اگر آپ نے یہ والے کام کیے تو ان سٹارز والوں کے لیے یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان سٹارز والوں کے لیے یہ کام کرنا بالکل ٹھیک ہے، سفر نہ کریں، تجارت نہ کریں، شادی نہ کریں، یہ کام کر لیں، یہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو پڑھنا، دیکھنا، اپنی تاریخ پیدائش کے مطابق اس سٹار کو جاننا، سیکھنا، کسی سے پوچھنا، یہ سب شرک کے زمرے میں آئے گا، اور تفصیل آگے آ رہی ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں کہانت کی ایک صورت ہے جی طوطا فال ہے جی، وہ طوطا ہوتا ہے سبز کلر کا جو، اور پھر مختلف قسم کے اس نے لفافے رکھے ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں، جا کر اسے پوچھتے ہیں کہ میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں یا سفر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو 10 20 50 روپے دیتے ہیں تو وہ ایک لفافہ نکالتا ہے طوطے کے ذریعے، اور پھر لفافے کو دے کر کہتا ہے آپ کے، اس میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے، ہر چیز سے مراد یہ ہے اس ہفتے میں کاروبار کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس ہفتے میں سفر کرنا، شادی کرنا، یہی جو چند چیزیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، کاروبار، سفر، شادی، نکاح وغیرہ اور جاب وغیرہ، یا یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی تھی، کرنا ہے یا نہیں کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مطلب اب وہ ایک پرندہ انسان کی تقدیر اس کو بتائے گا کہ آنے والے وقت میں تجھے کیا کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیے نا یہ چیزیں کس قدر ہمارے ایمان اور عقیدے سے ٹکراتی ہیں۔ ہاتھوں کا دکھانا، ایسے افراد جی جا کر انہیں ہاتھ دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ والی جو لائن ہے یہ رزق کی ہے، یہ والی لائن اولاد کی ہے، یہ والی لائن شادی کی ہے، اچھا آپ کے ہاتھ میں ابھی اگر یہ والی لائن نہیں ملی، آپ یہ والا کام کریں، پھر ہاتھ میں یہ والی لائن ہوگی تو پھر آپ کا یہ کام ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دونوں ہاتھوں کو ملائیں تو یہ دیکھیں یہ بن رہے آپ کے ہاتھ میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب کہانت کہلاتی ہے۔ کیا یہ ہاتھوں کی لکیریں جن کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کا ایک ایک پور اللہ نے پیدا کیا، کیا یہ لکیریں انسان کی تقدیر بنائیں گی یا اس کو تقدیر بتائیں گی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ عقیدہ تقدیر کتنا مضبوط عقیدہ ہے، ایمان ہے، یہ عقد سے ہے، گرہ لگا دینا، اور یہ حقیر قسم کے اسبابوں میں بتائیں گے کہ کیا تبدیلی ہو رہی ہے کیا نہیں۔ پھر وہ ہندو معاشرے سے کچھ مسلمانوں نے ایک چیز کو لیا، کنڈلی ملانا، یہ بھی کہانت ہے کہ وہ تاریخ پیدائش جان کر، وہ خاص کر شادی کے وقت میاں بیوی کی آپس میں تاریخ پیدائش کے ذریعے حساب لگا کر کنڈلی وغیرہ ملایا کرتے تھے۔ پھر ایک ہوتا ہے جی علم الاعداد،
علم الاعداد وہ کیسی ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر میرا نام زین ہے تو زا کا جو عدد ہے وہ یہ ہے، یا کا عدد یہ ہے، نون کا عدد یہ ہے، ان تینوں اعداد کو اگر کاؤنٹ کریں گے تو اتنا بنے گا۔ اب وہ جو بنا پھر اس کے مطابق دیکھتے تھے، اچھا اس میں 12 کا عدد آ رہا ہے تو یہ کام آپ 12ویں مہینے میں کریں تو ٹھیک رہے گا، اچھا چونکہ اس میں 9 کا عدد آ رہا ہے تو ہاں اگلے مہینے 9ویں مہینے میں یہ کام ٹھیک رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح سے وہ کاہن لوگوں کو مختلف لائنیں لگا کر اور حساب و کتاب لگا کر بتایا کرتے تھے کہ یہ کام کرے نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب کہانت کہلاتی ہے۔ بولے یہ سب کیا کہلاتی ہے؟ یہ بدشگونی اور کہانت کہلاتی ہے، اور اکثر کاہن قسم کے لوگ اس طرح کے یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک ہم نے 2 موضوعات کو مکمل کیا، ایک بدشگونی لینا جسے آپ طیارہ کہتے ہیں، اور دوسرا کہانت وغیرہ، اور ان کا آپس میں ایک تعلق بھی کہ جو کاہن لوگ ہیں وہی اکثر لوگوں کو بدشگونی وغیرہ کی طرف، طیارہ کی طرف، برے گمانوں کی طرف وہ لے کر جایا کرتے تھے۔ اب ہم شریعت کے اندر ایک چیز دیکھیں جو جائز ہے، اسی چیپٹر کے ضمن میں جو چیز جائز ہے اسی موضوع میں، وہ ہے الفعل الحسن، اچھی فعل، اچھی فعل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے جو فعل ہے نا وہ صحیح ہے۔ پہلے یہ فرمایا لا طیارہ، کوئی بدشگونی نہیں ہے شریعت میں، وخیرها الفعل، اور جو سب سے بہترین چیز ہے نا وہ فعل ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا الْفَعْلُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کہ فعل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فعل یہ ہے کہ الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، فعل اچھی بات ہے جو تم میں سے کوئی سنتا ہے، اچھا کلمہ، اچھی گفتگو۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، ارادہ کرتے ہیں، اسی دوران آپ کی ملاقات کسی نیک انسان سے ہوتی ہے اور وہ آپ کو اچھی سی دعا دیتا ہے، آپ کو وہ کہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، آپ کی تجارت میں برکت بتائے۔ آپ کہتے ہیں او اچھا میں تو کل تجارت شروع کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، تو یہ ایک اچھی بات ہے جو آپ نے سنی، ٹھیک ہے یہ فعل حسن ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ آپ وہ کام کریں کہ الحمدللہ مجھے ایک نیک انسان نے دعا بھی دی، ایک مسلمان نے میرے لیے دعا بھی کی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، فعل بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، بلکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الفعل الحسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی فعل پسند تھی، ویکرہ الطیرہ، اور بدشگونی لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اب امام ابن حجر رحمہ اللہ جو ایک مشہور عالم اور محدث اور فقیہ گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اچھی فعل کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام پسند کیا کرتے تھے، کسی کا برا نام دیکھا کرتے اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، کوئی اچھے نام والا شخص ہو اس کو پسند کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کا کام یا ہر اچھے کام کے اندر آپ کو دائیں طرف پسند تھی، آپ اس کو پسند کیا کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ دائیں طرف والے جنت والے ہیں، لِأَنَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، کیونکہ وہ جو قرآن مجید کے اندر ہے نا اصحاب الیمین، دائیں طرف والے وہ جنتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں چیز کو پسند کیا کرتے تھے، ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا، کھانا پینا اور اس طرح یہ چیزیں، کپڑا پہننا، لباس پہننا، مسجد میں داخل ہونا وغیرہ، یہ ساری چیز دائیں سے پسند کیا کرتے تھے، یہ اچھا فعل ہے۔ یا وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک شخص آیا تھا، پہلے مختلف اشخاص آئے اور ان کے ساتھ معاہدہ طے نہیں پا رہا تھا، پھر ایک شخص آیا جن کا نام سہیل بن عامر تھا، جو بعد میں جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ سہیل آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں سہیل آ رہے ہیں، تو سہل کا مطلب ہے آسانی، تو فرمایا سہیل کے ذریعے اللہ معاملے کو آسان کر دے گا، اور واقعتاً اللہ نے ان کے ذریعے سے معاملے کو آسان کر دیا، اور انہی کے ساتھ صلح حدیبیہ کی شروط طے پا گئیں، تو یہ اچھا فعل ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب اگر ہم آئیں اس کی طرف کہ ستاروں کے اندر تاثیر ماننا، کیونکہ جو سٹارز وغیرہ ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت، خاص کر جو لیڈ طبقہ ہے ان کے اندر سٹارز وغیرہ اور ان کے ذریعے مستقبل کا حال، غیبی امور کے بارے میں جاننا، یہ چیزیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید کے اندر ستاروں کے کیا مقاصد یا کیا حکمت بیان ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ستاروں کے 3 مقاصد بیان کیے۔ سب سے پہلا مقصد یہ بیان کیا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 97 کے اندر کہ اگر تم کہیں سمندروں وغیرہ کے اندر، یا اگر تم کہیں سمندروں کے اندر یا خشکیوں کے اندر، صحراؤں کے اندر تم کبھی
تمہیں کھونے کا ڈر ہوتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ ستاروں کے ذریعے رہنمائی لیتے ہو۔ آیت کریمہ بھی سن لیجئے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم سمندر اور خشکی کے اندھیروں کے اندر ان سے راستہ معلوم کر سکو۔ ماہرین فلکیات کے ذریعے سے جن کو ستاروں کی ڈائریکشن کا علم ہے کہ ہمارا سفر شمال کی طرف تھا اور یہ ستارہ مشرق کی طرف ہوتا ہے اور یہ مغرب کی طرف ہوتا ہے تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے، ستاروں کے ذریعے سے ڈائریکشنز معلوم کرنا۔ آج جب ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں آ چکی ہیں، جب یہ نہیں تھیں تو ہمارے قدیم علماء کرام ماہرین فلکیات ستاروں کے ذریعے سے ہی راستے معلوم کیا کرتے تھے کہ ہمیں ہماری ڈائریکشن اس طرف ہے، ہمیں اس طرف جانا چاہیے، اس طرف نہیں جانا، اگر اس طرف جائیں گے تو مشرق کی طرف چلے جائیں گے، یہ ستارہ جنوب میں ہے تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ بالکل درست ہے۔ ستاروں کا دوسرا مقصد جو اللہ رب العزت نے سورۃ الملک کے اندر دوسرا اور تیسرا دونوں مقصد بیان کیے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو، یہ جو سب سے نچلا آسمان ہے، اس کو ہم نے مزین کیا ستاروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے شیطانوں کو رجم کرنے کا باعث بنایا۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ جب یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے 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 آسمان تک پہنچتے ہیں اور کان لگا کر آسمان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اتبعہ شہاب مبین، ایک شہاب ثاقب آ کر ان کو لگتا ہے، وہ جسے ہم اپنی زبان میں ٹوٹا تارا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کے بارے میں بھی عجیب قسم کی کہانت مشہور ہے کہ جی ٹوٹا تارا کو دیکھ کر جس انسان نے جو بھی دعا مانگی تو وہ قبول ہوتی ہے، یا ٹوٹے تارے کو دیکھ کر جس کی شکل دیکھی تو وہ بندہ جو ہے وہ اسے مل جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ انتہائی فضول قسم کی باتیں ہیں۔ وہ شہاب مبین ہے جو ایسے ہی جادوگروں اور کاہنوں کے بھیجے ہوئے جنات کو مارنے کے لیے، اللہ رب العزت ان کو رجم کرنے کے لیے اور آسمانوں کی حفاظت کے لیے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہر جو بگڑا ہوا شیطان ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ان ستاروں کو پیدا کیا۔ تو یہ محترم سامعین سامعات، ستاروں کے تین مقصد، ایک وہ ماہرین فلکیات کے ذریعے راستہ معلوم کرنا، نمبر دو آسمان کی خوبصورتی ہے ان کے ذریعے، اور نمبر تین شیاطین کو بھگانے کا یہ سبب ہے۔ تو یہ ستاروں کے تین مقاصد ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے۔ اس کے علاوہ جو چوتھا مقصد ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ جس ستاروں کے ذریعے تاثیر مانگنا، یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف کوئی آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے ہی موقع پر رات کے وقت بے بارش ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف اپنا چہرہ اقدس کر کے بیٹھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، اور فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کہ کیا کہا، آپ ہی بتائیے کیا کہا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے آج صبح جب بندوں نے صبح کی تو کچھ بندوں نے مجھ پر ایمان کی حالت میں صبح کی اور کچھ بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ جس نے یہ کہا نا کہ ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسائی گئی ہے، وہ مجھ پر ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے تو اس نے مجھ اللہ کا انکار کیا اور وہ ستاروں پر ایمان لایا۔ اللہ اکبر! دیکھ لیجئے، صرف بارش کے برسنے میں اگر کسی نے ستاروں میں کچھ تاثیر مانی، ستاروں کو سبب مانا، تو کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ انہی ستاروں پر ایمان لایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بارش کے ہو جانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ۔ کیا دعا ہے جی؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسائی گئی۔ اب یہ جو ستاروں میں تاثیر مانی جاتی ہے نا، اس مفہوم کو بھی کلیئر کر لیجئے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ستاروں کو سبب مانا جاتا ہے، چونکہ میری پیدائش یہ ہے جی، میرا سٹار یہ تھا، اس سٹار کی وجہ سے مجھے اس ہفتے میں یہ خیر ملی یا یہ برائی ملی، یہی سبب ہے، اسی کی وجہ سے ہوا، سبب نہیں بلکہ اس کی وجہ سے ہوا۔ اگر اسی کو ہی وہ وجہ قرار دے دیتا ہے کہ اسی ستارے نے کیا،
تو یہ کیا کہلائے گا جی؟ یہ شرک اکبر کہلائے گا۔ بولے کیا کہلائے گا؟ شرک اکبر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان علم غیب جاننے کا دعویٰ کرے اور ستاروں کی نقل و حرکت کے ذریعے یہ کشید کرے کہ چونکہ یہ ستارہ اب اس طرف چلا گیا ہے اور یہ ستارہ اس طرف چلا گیا ہے تو اب یہ کام ہونے والا ہے، ان کی نقل و حرکت کے ذریعے سے مستقبل کا اندازہ لگائے، تو یاد رکھیے گا یہ بھی کبیرہ گناہ کہلائے گا، کیونکہ یہ غیب کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قُلْ لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے آسمان و زمین کے غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ غیب کا دعویٰ ہے جو کسی انسان کو کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ کے لائق ہے۔ عندہ مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں، وہ جانتا ہے مستقبل کے بارے میں، آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں۔ اور تیسری بھی ایک قسم ہے، وہ یہ ہے کہ ستاروں کو سبب سمجھا جائے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن یہ ستارے سبب بنے ہیں، تو یہ شرک اصغر کہلائے گا۔ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے لیکن یہ شرک اصغر کہلائے گا۔ تو جس طرح کہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ بچوں کو نظر نہ لگنے کے ڈر سے کوئی کالا سرما لگا دیا جاتا ہے، تو اب اس کو اس نے سبب سمجھا۔ اب اس سبب کا سمجھنا، اللہ نے اس کو سبب قرار نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں جی بیماری آتی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ چیز سبب ہوتی ہے بیماری نہ آنے کا، یہ شرک اصغر کہلائے گا کہ ایک ایسی چیز کو سبب سمجھا جس کو اللہ نے سبب قرار نہیں دیا۔ بچے کے کچھ سیاہ نقطہ لگا دینے سے، یا پھر وہ جی کیا کرتے ہیں جی، وہ نئی گاڑی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی پرانا جوتا لٹکا دیتے ہیں، نیا گھر بناتے ہیں اور اس کے اوپر سیاہ کلر کی ہنڈیا کو رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری بدشگونی کی قسمیں ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں پاک و ہند کے، ہم نے اکثر ایسی چیزوں کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ عقیدہ توحید سے کس قدر ٹکرانے والی چیزیں ہیں اور ہمارے عقیدے کو کس قدر نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اگر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے تو ہم کبھی بھی یہ کام نہ کریں۔ اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں یا اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں جی۔ ہمارا یہ آج کا غالباً سیکنڈ لاسٹ موضوع ہے، اور یہ ہے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا۔ سفر کا مہینہ اسلامی ہجری مہینوں کے اندر محرم کے بعد جو دوسرا مہینہ ہے سفر کا مہینہ، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور وہ لوگ کئی کام کرنے کا ارادہ کرتے، جب سفر آ جاتا تو پھر وہ کام کرنے سے رک جایا کرتے تھے۔ وہ دو طرح کی غلطیاں کرتے، ایک تو یہ کہ سفر کے اندر نحوست وغیرہ پکڑا کرتے تھے، اور دوسرا وہ کام یہ کرتے تھے کہ محرم کے بعد جب سفر آتا تو ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے، سفر کو کسی اور مہینے کی جگہ پر لے جاتے، دوسرے مہینے کو اس کی جگہ پر لے آتے۔ تو اللہ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 37 میں جو فرمایا نا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہے نا، یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ ایک تو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور دوسرا اللہ کے بنائے ہوئے مہینے کو اپنی مرضی کے مطابق آگے پیچھے کرتے ہو۔ تو عرب یہ بھی ظلم کا کام کیا کرتے تھے کہ اگر کسی حرمت والے مہینے میں چونکہ جنگ کرنا منع ہوتا تو حرمت والے مہینے کی جگہ پر کوئی اور مہینہ لے آتے اور اس کی جگہ پر اس مہینے کو لے جاتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سی ایسی بدشگونیاں اس مہینے کے تعلق سے مشہور ہیں۔ یہ جو سفر کا مہینہ، مطلب لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ اگر اس مہینے میں شادیاں کی تو بڑا منحوس ہو جائے گا، وہ شادی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اب بتائیے مہینوں کے اندر، یاد رکھیے گا مہینوں کے اندر اللہ نے یا دنوں کے اندر اللہ نے کوئی ایسی تاثیر نہیں رکھی کہ ان دنوں میں یہ کام کرنے سے ہو جائے گا اور ان دنوں میں یہ کام نہ کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر، چار چیزوں کی نفی فرما دی، اور یہ چاروں زمانہ جاہلیت میں تھی۔ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ کیا مطلب کسی بیماری میں اللہ نے یہ قوت طاقت نہیں رکھی کہ وہ خود سے دوسرے میں منتقل ہو جائے، اگر منتقل ہوتی بھی ہے تو اللہ کے حکم سے ہے۔ وہ ایک صحابی آئے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اگر آپ فرما رہے ہیں لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، تو مجھے بتائیے کہ میرے اونٹ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ایک خارش زدہ جلد کی بیماری والا اونٹ ان میں آتا ہے تو سارے اونٹوں کے اندر خارش کی بیماری ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر اس اونٹ کی وجہ سے بیماری پھیلی تھی فمن اعدل اول، تو بتاؤ کہ پہلی اونٹ کو کیسے وہ بیماری لگی تھی۔ اللہ اکبر، صحابی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں۔ پہلے اونٹ کو اللہ کے حکم سے لگی ہے تو اللہ کے بندو باقی اونٹوں کو بھی تو اللہ کے حکم سے لگی ہے، تو کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے، اگر پھیلتی ہے تو اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے، پہلے فرد کے اندر بھی اور باقی افراد کے اندر بھی۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ جو بدشگونی تھی نا کہ بیمار انسان سے انتہائی نفرت کی جاتی تھی، اس کو بالکل الگ کر دیا جاتا تھا، یہ بھی عقیدہ توحید ایمان کے منافی امر ہے۔ ولا طیرہ، شریعت اسلامیہ میں بدشگونی بھی نام کی کوئی چیز نہیں، جو ہم تفصیل سے پڑھ کر ہیں۔ ولا ہامہ، ہامہ کس کو کہتے ہیں جی؟ ہامہ یہ وہ ایک پرندہ ہے جو رات کے وقت میں اکثر ویران جگہوں پر وہ بھٹکتا پھرتا ہے اور ایک اونچی آواز کے ساتھ چیخو پکار کرتے ہوئے، مطلب چیخو پکار کی طرح کی اس کی آواز ہوتی ہے اور وہ بھٹکتا پھرتا ہے۔ عرب یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قتل ہو گیا اور ہم نے اس کے قتل کا بدلہ نہ لیا تو اس شخص کی روح ایک پرندے میں چلی جائے گی اور وہ پھر ایسے ہی بھٹکتا پھرے گا۔ فرمائے ولا ہامہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا کہتے تھے کہ وہ پرندہ پھر آ کر گھر کے منڈیر پر بیٹھ جائے گا جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لیا جائے۔ ولا سفر، اور یہ جو سفر کے بارے میں بدعقیدتی ہے نا، سفر بھی کوئی نہیں ہے کہ مطلب سفر کوئی منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر یہ کام نہیں کرنا، عرب جس طرح کے سمجھا کرتے تھے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی ترمذی کی کہ لا عدوا ولا سفر، کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے، سفر کا مہینہ نہیں ہے۔ خلق اللہ کل نفس، اللہ نے ہر جان کو پیدا کیا، فکتب حیاتہا، تو اس کی حیات زندگی کو لکھ دیا، ورزقہا، اس کے رزق کو لکھ دیا، ومصائبہا، اور اللہ نے اس پر آنے والی مصیبتوں کو بھی درج کر دیا، لکھ دیا۔ تو یہ کیسے ہے کہ لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے؟ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت تھا وہ سفر میں ہوا تھا۔ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے کہ جی ٹریولنگ نہیں کرنی، کوئی نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت کا سفر بھی اس مہینے میں کیا۔ خیبر کا جو سفر تھا، غزوہ خیبر کا، وہ اس مہینے میں ہوا۔ کئی اہم سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس مہینے کے اندر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے آخری موضوع کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مختلف جانوروں کو، پرندوں کو یا مختلف اسباب کو سبب سمجھ لیا جاتا ہے کسی مصیبت کے آنے کا، یا کسی مصیبت کے آ جانے کے بعد کسی کو سبب بنا لیا جاتا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عقیدہ توحید تو یہ ہے کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، تو یہی تقدیر پر ایمان ہے، یہی توحید ہے، یہی اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ کو ایک جاننا کہ ہر طرح کی تکلیف بھی اس کی طرف سے ہے، خیر بھی اس کی طرف سے ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا چلے چیٹ کے اندر آپ بھی ذرا پلیز بتائیے گا کہ آپ کو کوئی ایسی صورت پتہ ہو، آپ کو کوئی ایسی صورت پتہ ہو جس کے زیر نحوست لی جاتی ہے اور وہ آپ کے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ میں نے جو کچھ چیزیں جمع کرنے کی کوشش کی وہ سلائڈ پر آپ کو دکھائی بھی دے رہی ہیں، آپ بھی لکھیے۔ مثال کے طور پر اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو کئی لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے، آج بھی ایسا ہو رہا ہے جی۔ کالا کتا اگر آگے آ جائے تو فوراً واپس پلٹ آتے ہیں، جی کالا کتا گزر گیا۔ کوا آ جائے تو کہتے ہیں ہاں اب کوا بولا تو آج کوئی مہمان آئے گے کیونکہ صبح سے کوا بول رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کوے کا بولنا یا کوا آپ کی تقدیر بنائے گا یا آپ کا مستقبل بنائے گا؟ الو کو منحوس سمجھنا، یہ سب جانور اور پرندوں کے ذریعے نحوست پکڑنا ہے، شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ان سے نحوست پکڑی اور اس نے اس کو کسی کام سے روک دیا، فقد اشرکا، تو حدیث کے مطابق گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اچھا، پھر مختلف اشیاء کے ذریعے، مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، شادی ہوئی، سسرال میں آئیں، سسرال پر جیسے ہی کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو کہتے ہیں ہاں جی اس کے قدم مبارک نہیں ہوئے، جو ہی شادی ہوئی تو سسر فوت ہو گیا۔ اب سسر کی وفات کا بیٹے کی شادی سے کیا تعلق ہے؟ مجھے بتائیے، کیا صرف اس خاتون کی شادی ہوئی ہے، اس کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی؟ بیٹے میں کوئی نہیں نحوست مانتا، وہ جو بہو آ رہی ہے اس کے اندر نحوست ماننا نعوذ باللہ شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل جائز نہیں ہے، شرک کے زمرے تک انسان کو لے جاتی ہے، کبیرہ گناہ تک انسان کو لے جاتی ہے۔
آپس کی نفرتوں تک انسان کو لے جاتی ہے۔ اچھا، پھر ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جی مغرب کے بعد اگر گھر میں کسی نے جھاڑو لگایا، پوچھا لگایا، صاف کیا گھر کو، تو اس پر کوئی مصیبت آئے گی۔ مغرب کے بعد جھاڑو لگانے سے، نعوذ باللہ من ذالک، بتائیے جھاڑو کے لگانے سے، جس طہارت کے بارے میں آپ نے فرمایا طہور نصف الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، اس کا مغرب کے بعد یا پہلے سے کیا تعلق ہے؟ جب مرضی جھاڑو لگائیے، جب مرضی صفائی کیجئے، اس کا ہماری تقدیر سے یا مصیبت کے آنے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ معاشرے میں ایک یہ چیز بھی مشہور ہے کہ جی اگر آپ کے بائیں ہاتھ میں کچھ خارش ہوگی تو کہتے ہیں کہ جی آج کچھ خیر ہمیں ملے گی، اور دائیں ہاتھ میں، اگر بائیں ہاتھ میں ہوئی تو کہتے ہیں آج کوئی برا ہوگا ہمارے ساتھ۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ہاتھ میں خارش کے ہونے سے آپ کی تقدیر کا کیا تعلق ہے؟ آنکھ کا پھڑ پھڑانا، اگر دائیں آنکھ پھڑ پھڑائی تو مجھے خیر ملے گی، اور اگر بائیں آنکھ پھڑ پھڑائی تو آج کوئی نقصان ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے بتائیے آنکھ کے پھڑ پڑانے سے نفع نقصان کا کیا تعلق ہے؟ شاید کوئی بیماری ہے، جا کر چیک کروا لیجئے۔ صبح صبح دکان کھولی، کوئی شخص آ گیا، اب یہ شخص آ گیا، اس نے کوئی چیز خرید لی، میرا پورا دن بہت برا گزرے گا۔ بڑے پڑھے لکھے افراد یہ بات کر دیتے ہیں، پتہ نہیں صبح کس کی شکل دیکھی تھی، یا پھر کہہ دیتے ہیں جی آج کل لگ رہا ہے میرے ستارے بڑے گردش میں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہی ہے، یہ وہی شرکی عقیدہ ہے، یعنی ستاروں کی کیا گردش کی وجہ سے نعوذ باللہ آپ کے برے حالات چاہ رہے ہیں؟ کیا کسی شخص کی شکل دیکھنے کی وجہ سے برے حالات چاہ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ شخص بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، شاید آپ سے زیادہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا تقوی ہو۔ اس وجہ سے یہ چیزیں، ان کو اللہ رب العزت نے اسباب نہیں بنایا، شریعت کے اندر ان کو اسباب نہیں بنایا گیا۔ ان کو اسباب بنا کر ہمیں چیزوں سے بدشگونی، نحوست، برا فعل، برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ اور انسان کا، ہم دوبارہ لوٹتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، توکل، اللہ پر بھروسہ۔ انسان کا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان، عقیدہ توحید جتنا مضبوط ہوگا نا، یہ توہمات، یہ توہم پرستی، یہ نحوست، یہ بدشگونی لینا، یہ بدعقیدتی اس کے عقیدے سے اتنی کم ہوتی چلی جائے گی، دور ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ صحیح معنوں کے اندر ہمیں اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو عقیدہ توحید کے منافی ہیں، عقیدہ توحید جن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے، اللہ پر ایمان جن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ نحوست پکڑنا ہے، بدشگونی لینا ہے، اور کسی چیز کو سبب سمجھنا ہے جس کو اللہ نے سبب قرار نہیں دیا، اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے اپنے عقائد کو بچانے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔